تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قومی کانفرنس ختم ہوئی تو اس کے آخر میں ایک اعلامیہ پڑھ کے سنایا گیا، اور اس اعلامیہ کا آخری حصہ لائحہ عمل کے بارے میں ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 8 فروری کو ملک بھر میں 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر ہونے والی دھاندلی کے خلاف احتجاج ہوگا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک پہیہ جام ہڑتال ہوگی۔ اور اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کے لوگوں کو اس ہڑتال کے لیے، پہیہ جام شٹ ڈاؤن ہڑتال کے لیے تیار کیا جائے گا۔ چلیے، یہ تو ایک حصہ ہو گیا۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی مکمل تحریک صرف 8 فروری کو ہے، یا اس کے علاوہ بھی اس کے اندر کچھ ہے؟ اس کانفرنس میں مجھے بھی شریک ہونے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پر بہت سارے لوگوں سے جو ملاقات ہوئی تو ان سے بات کر کے اندازہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت تحریک چلانے کے حق میں ہے، یعنی ایسی تحریک جو وہ سمجھتے ہیں کہ ڈی چوک پر منتج ہو اور اس کا آخری نتیجہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کا خیال ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی اس خیال کی حامی نظر آتی ہے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر جو قیادت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر نومبر 2024 کی طرح ایک بڑا مجمع لے کر ڈی چوک جا سکتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر جو بہت سارے زعیم ہیں، یعنی بہت سارے سینئر لیڈرز ہیں، ان کا خیال کچھ مختلف ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر صرف ایک شہر کو مرکز یا ہدف نہ بنایا جائے، بلکہ تحریک کو پورے پاکستان کے اندر پھیلا دیا جائے۔ اس کانفرنس میں جاوید ہاشمی صاحب، جو پہلے پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق رکھتے تھے اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی، انہوں نے اپنا خیال یہ پیش کیا یا اپنی تجویز پیش کی کہ پاکستان کے سبھی شہروں کے اندر کارکنوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں یا چھوٹے چھوٹے اجتماعات، احتجاجی اجتماعات باہر آئیں اور پھر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے واپس چلے جائیں۔ یہ حکومت کے لیے اگر یہ مسلسل جاری رہتا ہے تو بہت بڑی مشکل کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسرا خیال یہ بھی ہے کہ پہلے اس طرح کے اجتماعات، چھوٹی چھوٹی تحریکیں یا چھوٹے چھوٹے جلسے جلوس شہروں میں کیے جائیں، خاص طور پر پنجاب کے، اور پھر آخر کار اسلام آباد جایا جائے اور وہاں پر دیکھا جائے کہ وہاں پر کیا ہو سکتا ہے، اور پھر ان سے پہلے اس بیچ میں اگر کچھ ہوتا ہے تو تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان مذاکرات کے لیے کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے۔ اب حل کیا مذاکرات سے نکلنا ہے یا تحریک سے؟ یہ سوال تحریک تحفظ آئین پاکستان میں بھی موضوع گفتگو ہے، اور خود پاکستان تحریک انصاف بھی بار بار اس پر غور کر رہی ہے۔ اگر تو ہم ماضی کے تجربات اٹھا کر دیکھیں تو مذاکرات کی کیفیت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی باقاعدہ تحریک اپنی شکل و صورت اختیار کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے راستے جو مذاکرات کے ہیں وہ تو کچھ زیادہ کشادہ نہیں ہیں۔ جہاں پر مذاکرات ہونے ہیں وہاں سے کسی قسم کا کوئی اندیہ نہیں دیا جا رہا کہ بات ہو سکتی ہے، لیکن جہاں پر مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، محض اٹھنا بیٹھنا اور چائے پینے کے معاملات کو آسان بنانا ہے، یعنی حکومت، تو ان کی طرف سے بار بار بات کی جاتی ہے۔ اور حکومت اگر مذاکرات کی طرف قدم بڑھاتی ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ کسی ایک جگہ بیٹھی دکھائی دیتی ہے، تو حکومت کے زعماء یا حکومت کے جو بڑے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ آسمان اس سے ناراض ہو سکتا ہے۔ تو گویا تحریک ہی واحد راستہ بچتی ہے تحریک انصاف کے سامنے۔ اب تحریک کی شکل کیا ہوگی؟ کیا پہیہ جام ہڑتال یا کوئی شٹ ڈاؤن ہڑتال، اور کیا محض ایک دفعہ کی ہڑتال کافی ہوگی یا بار بار یہ کام کرنا پڑے گا؟ اور دوسری بات ہے کہ کہیں اسلام آباد کو ہدف بنایا جائے گا؟ تو میری انڈرسٹینڈنگ اس وقت یہ ہے کہ یہ دونوں کام متوازی جاری رہیں گے۔ پہلا پہیہ جام ہڑتال، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے اجتماعات، تاکہ سوسائٹی کے اندر، خاص طور پر پنجاب کے جو سیاسی کارکن ہیں، ان کے اندر پایا جانے والا خوف ختم کیا جا سکے۔ پنجاب کے اندر تحریک انصاف کے کارکنوں کو خوف سے آزاد کرنے کے لیے آئندہ کچھ عرصے میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زمان پارک کے دروازے دوبارہ کھلیں۔ ہاں، یہاں پر عمران خان تو نہیں ہوں گے، لیکن عین ممکن ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یہ مسکن، یعنی زمان پارک میں عمران خان کا گھر، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا مرکز بن جائے، اور یہاں پر محمود خان اچکزئی صاحب خود بیٹھے ہوں اور یہاں کے کارکنوں کو حوصلہ بھی دے رہے ہوں اور ان سے ملاقاتیں کر کے مشورے بھی لے رہے ہوں۔ اس کے دوسرے حصے میں
چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہو سکتے ہیں اور عین ممکن ہے، یعنی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان پنجاب میں مختلف جگہ باقاعدہ طور پر جلسوں کی اجازت مانگے گی حکومت سے، اگرچہ وہ اجازت سے جلسے نہیں ہوتے لیکن ایک انٹیمیشن دینی ہوتی ہے، دن بتانا ہوتا ہے، جگہ بتانی ہوتی ہے، تو اس طرح کا معاملہ بھی آگے بڑھے گا۔ اور تیسری بات ظاہر ہے وہ 8 فروری کی جو ہڑتال ہے، البتہ فروری کے بعد جو صورتحال ہے وہ بدل جائے گی۔ فروری کے بعد عین ممکن ہے کہ وہ جو احتجاج جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ پشاور سے اپنے سفر کا آغاز کر دے، اور سفر کا آغاز اس طرح نہیں ہوگا جس طرح اکتوبر یا نومبر 2024 میں دیکھا گیا تھا کہ جس کی سرکردگی کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک بڑے مجمع کو اسلام آباد لائے تھے، لیکن اس بار مجمع کا انداز اور اس کا طریقہ کار بھی مختلف ہوگا، اور حکومت کے پاس وہی روایتی طریقے ہیں کہ پورے ملک کو بند کر دو، تو ملک ایک دفعہ پھر بند ہوگا، لیکن تحریک کو روکنا شاید اس کے ذریعے ممکن نہیں رہے گا۔ بہرحال آنے والے دن پاکستان تحریک انصاف اور آسمان کے درمیان پھر کشمکش کے ہیں، اور یہ کشمکش بڑھتی چلی جائے گی، اور 2026 کا سال شاید کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا، بالخصوص اس نظام کے اندر بیٹھے لوگوں کے لیے جو اس وقت پاکستان میں رائج ہے۔